اسی میں میرا ایک سوال یہ بھی تھا امام صاحب کہ یہ جو لوگ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح اور 10 روزہ، 15 روزہ، جتنے بھی روزہ تراویح ہوتی ہے، جو تراویحاں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو اپنی کوئی شاپنگ جو ہے بزی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی چیز میں کوئی کسی چیز میں، اس کے بعد وہ تراویح نہیں پڑھتے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں ہم کہ 3 روزہ تراویح پڑھ لیں اس کے بعد کوئی سی بھی تراویح نہ پڑھیں؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے تراویح، اور تراویح پورے رمضان ہے، 29 دن ہو تو 29 تراویحاں، 30 ہو تو 30، اور ایک ہے ختم قرآن۔ تراویح بھی سنت موقدہ ہے اور اس میں ایک مرتبہ ختم قرآن، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے 6 روزہ تراویح پڑھ لی، یا 10 روزہ پڑھ لی، 8 روزہ پڑھ لی، 12 روزہ پڑھ لی، یا چلیں 15 روزہ پڑھ لی، تو اب اس کی ایک سنت موقدہ پوری ہو گئی، وہ کون سی کہ قرآن وہ پورا سن چکا ہے۔ لیکن میرے بھائی جس طرح روزہ پورے رمضان ہے، تراویح بھی پورے رمضان ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں نے جناب وہ دکان لگانی ہوتی ہے، میں کام کرتا ہوں، میں نے گھومنے جانا ہوتا ہے، میں شاپنگ پہ بعض لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی ایک دن بعد ہوگی 10 دن تک شاپنگ چلتی ہے۔ چلو بھائی ایک چکر میں کیا سامان لیا ہے، 2 3 میں تو آ جانا چاہیے۔ اچھا بلا وجہ گھومنا، اچھا ایک ہوتا ہے نا شروع میں پیسے بھی نہیں جیب میں، صرف چکر لگانے جا رہے ہیں، مارکیٹ کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، چلے بھائی آپ جائزہ لیں گے، آپ ہی کا کام ہے جائزہ لینا۔ رمضان ان شاپنگوں کے لیے کہاں ہے میرے مسلمانوں؟ تو علامہ صاحب اسی اپنی بات میں خواتین کی بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ مارکیٹوں کے جو چکر پہ لگاتی ہیں، مارکیٹوں کی زینت بنتی ہیں کہ ایک دن سینڈل لینے جائیں گے، دوسرے دن کوئی سامان لینے جائیں گے، تیسرے دن کوئی سامان، سب کچھ پورا ہو گیا پھر وہ چھوٹی بہن کے ساتھ ان کی چپل لینے جا رہی ہوں گی، کبھی کوئی چیز، یعنی کہ پورے 30 دن رمضان کے ہوتے ہیں، 30 دن صبح بھی جائیں گی اور شام میں بھی جائیں گی، سب ایسی نہیں ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ہر ایک دن بعد یا تو روز رمضانوں میں روزہ رکھ کے، اور روزہ رکھ کے بھی کوئی بے ہوش ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے مارکیٹوں کی زینت بنتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ وضاحت فرما دی کہ کیسے مارکیٹ کے بعد لوگوں نے بتایا کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں بے ہوش ہونے کے۔ اچھا پھر یہاں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں خود ساختہ مفتی ہوتے ہیں، کوئی خاتون بے ہوشی، بعض دکاندار مفتی ہوتے ہیں، او بھائی پانی پلا دو، روزہ توڑوا دو اس کا۔ میرے بھائی جب تک کہ کسی عالم یا مستند مفتی سے رہنمائی نہ لے لیں، اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے۔ آپ کسی عالم سے رابطہ کرنے، حضرت یہ صورتحال کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، کسی کی حالت واقعتاً خراب ہو جائے تو اندر ضرورت روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ صحیح معنوں میں تفصیل سن کے مسئلہ آپ کو بتائے گا۔ بعض اوقات ہلکا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی غنودگی نہیں بلکہ معمولی سے چکر آتے ہیں، ہم جناب روزہ توڑوا دیتے ہیں، تو یہ انداز قطعاً مناسب نہیں ہے۔ بقیہ وہ آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی، دیکھیں رمضان عبادت کے لیے میں نے پیچھے ساری باتیں بیان کر دی۔ شاپنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ عید ہے، اچھا عید کیوں ملی ہے؟ رمضان کی خوشی میں، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی عید اس لیے دیتا ہے کہ ماہ رمضان، سنیے گا تمام بھائی بہنیں سب سنیں اس بات کو، عید کیوں ملی ہے؟ کہ ماہ رمضان میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں نے عبادت کی، تو اب اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عید کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ عبادت تو ہم سے ڈھنگ سے ہوئی نہیں اور ہم عید منانے چلے عید منا گئے، اس میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، شریعت کا پاس نہیں رکھا جا رہا، تو ٹھیک ہے ضرورتاً آپ سارے کام کریں، یہ انداز قطعاً مناسب اور ہے۔ علامہ صاحب وہی لوگ سب سے زیادہ شاپنگ ہی وہی کرتے ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا تو دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جو بیچارے روزے رکھتے ہیں، جو سارے نیک کام کرتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ وہ شاپنگ کر سکیں۔ جو فارغ ہوتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، وہی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں۔ انہیں تو میں محروم ہی کہوں گا، پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ انہیں محروم ہی کہا جائے گا، کہ پانی موجود ہے پی نہیں گئے اور کہہ گئے میں پیاسا ہوں، کھانا موجود ہے کھا نہیں گئے، کہہ گئے میں بھوکا ہوں۔ یا رحمتیں چل کے آئی ہیں تمہارے پاس، اب اس سے زیادہ رب کا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ خدا را اللہ کی رحمت کو سمجھیں، اللہ پاک کے انعامات کو سمجھیں، ورنہ بھی زیادہ نہیں 2 سال پیچھے ہم سب رو رہے تھے پچھلے سے پچھلے رمضان کہ جناب مارکیٹیں بند ہیں، کورونا ہے، یہ ہے، سازش ہے، فلاں فلاں۔ کیا میں سمجھتا ہوں کیا وہ موقع آنکھیں کھلنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ ہمیں اپنے رب کو ضرور توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا نہیں چاہیے؟ تو لہٰذا خصوصاً ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے مجبوری میں ضرورتاً جائیں شاپنگ کے لیے، شریعت کے دائرے میں جائیں، منع نہیں کر رہا ہم آپ کو، آپ خوشی منائیں، عید کو سیلیبریٹ کریں، سب کچھ ہے، لیکن اصل تو رمضان عبادت کے لیے ہے۔ اور یقین جانیں عید انہی کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان کو کما حقہ منایا۔ اگر ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو پھر کاہے کی؟ تو کوشش کریں ماہ رمضان ایسے منائیں کہ جس سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ناظرین آج سمجھے آپ نے پہلا روزہ رکھا،
ابھی رب نے چاہا تو انشاءاللہ 29 یا 28 کو سے ہمیں مسجد میں مل گئے، تو اپنا کچھ شیڈول بنائیں تلاوت کا، نفل عبادات کا.